السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم مخاطب ہیں جی چاول کی دنیا انور عارف والا کے ساتھ اپنے ناظرین سے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے پچھلے سال کا مکمل ڈیٹا، کتنا چاول کاشت ہوا، کتنا ملک کے اندر کھایا گیا اور کتنا ایکسپورٹ ہوا، اس کی کچھ ڈیٹیل ہم تفصیل آپ کے سامنے شیئر کریں گے، اپنے ناظرین سے ملائیں گے۔ شارٹ وقت میں تھوڑی سی گفتگو ہم کریں گے، زیادہ ہم اپنے ناظرین سے ہی ملا دیتے ہیں، تو انہی کی زبانی آپ جانیے، سنیے، اور اگر آپ کو یہ چیز پسند آئے، اچھی لگے، تو آپ دوسروں تک شیئر ضرور کریں اور اس کو سبسکرائب کریں۔ یہ مرحلہ وار انشاءاللہ آپ کو اس کے نوٹیفیکیشن آئیں گے۔ بہت اہم انفارمیشن قریب انشاءاللہ آپ کو پوری چاول کے اعداد و شمار کے ساتھ، اور جو نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے رائس انڈسٹری میں، ایکسپورٹ میں یا فارمر میں، کہ جتنے بھی اعداد و شمار ہوتے ہیں وہ آپ سے شیئر کر دیے جاتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ملک حامد صاحب سے، مبارک اطہر صاحب سے اور خالد غوری صاحب سے۔ تو بقیہ کچھ چیزیں اور اس کے علاوہ ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ آنے والے سیشن میں ڈسکس کریں گے۔ تو اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں، شیئر کر لیں۔ تو یہ انشاءاللہ اب سنیے ہمارے ناظرین کی زبانی ملک حامد صاحب کے اعداد و شمار کے ساتھ پورا مکمل ڈیٹا۔ اس کے بعد پھر ہم آپ کو ملائیں گے مبارک اطہر صاحب کے ساتھ، اسی طرح خالد غوری صاحب کے ساتھ۔ تو سنیے۔ موہن بھائی اور احسن صاحب، السلام علیکم۔ حامد ملک، کیونکہ آپ نے مجھے ٹیگ کیا ہے، مجھ سے پوچھا ہے کہ میں نے جو پہلے انفارمیشن دی تھی 11,50,000 ٹن، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے پاس 30 جون کے بعد ہمارے پاس موجود ہوگا اس کراپ کا۔ اب دیکھیں ہمارا کام کیا ہے کہ ہم تو پوری اسٹیٹکس دیکھ کے اس پہ آپ کو پتہ ہے محنت کرتے ہیں، ادھر پوری اس کی تصدیق کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ہیومنلی جو پاسبل ہو۔ تو ہم نے یہ بڑی محنت سے آپ کو یہ ساری فگر نکال کے دی ہے کہ پاکستان کی پروڈکشن کتنی ہے، کیری اوور کتنا تھا، وہ ٹوٹل کتنا ہو گیا۔ میں یہ دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے رسپیکٹیبل مبارک اطہر صاحب سے سیکھا ہے کہ بات کو پورا کرنا چاہیے اور یوزر فرینڈلی ہونی چاہیے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ لیکن اس صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ آپ لوگ خود پھر اس کی تصدیق کریں اور تھوڑا سا ٹائم نکالیں۔ بہرحال ہم تھوڑا آپ کی ہیلپ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ پاکستان کی پروڈکشن اس سال 9.765 پاکستان کی پروڈکشن ہے۔ پچھلے سال کا کیری اوور آپ کو بتا دیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے بتایا ٹوٹل سپلائیز یہ ہو گئی۔ اس میں سے ہم نے ایکسپورٹ کر دیا، وہ فگر آپ کو دے دی ہے۔ اس میں سے ہمارے پاس جو ڈومیسٹک کنزپشن ہے، یعنی کہ جو ملک میں کھایا جاتا ہے، اس کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک انسانوں کے لیے کھایا جاتا ہے جس میں بروکن بھی ہے، ہیڈ رائس بھی ہے، اور شارٹ گرین بھی ہے۔ لیکن جو بروکن ہے اور پاؤڈر ہے وہ ایکچولی آپ کو پتہ یہ اینیمل فیڈ میں اور پولٹری فیڈ میں کھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ اس کو استعمال کرتے ہیں، جیسے ہمارے لیے بہت اعزاز کی بات ہے اور بہت خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری میں رائس کی یہ پہلی ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری ہے کہ جس میں رائس پروٹین تیار کی جا رہی ہے، اور اس کا اعزاز اور اس کے اسپانسر جو ہیں وہ میڈکو فوڈ ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان میں۔ آلدو اس میں پاکستان میں رائس گلوکوز بھی بنتا ہے، تو یہ ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری ہے نا بہت بڑی ہے دنیا میں۔ چاول کی قیمتیں کم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو اس کی ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری ہے، ہم اس کے جو بائی پروڈکٹ ہیں اس کی ویلیو ایڈیشن کریں۔ یہ ٹاپک کسی وقت بعد میں پھر ڈسکس کریں گے۔ اچھا، یہ میں نے ساری فگر دے کے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس تقریباً 11.5 لاکھ ٹن کے قریب، تھوڑی سی فگر اس کو چیک کر لیں، ہمارے پاس کیری اوور ہوگا۔ اب جو اس وقت میں
اگلا جو سوال تھا جو میں نے خالد غوری صاحب سے شیئر کر لیا تھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اچھا آئندہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اور یہ جو سٹاک ہیں یہ کب تک چلیں گے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ میری کیلکولیشن کے مطابق ابھی ہمارے پاس جولائی کا مہینہ آئے گا، اگست، سپٹمبر اور اکتوبر، یہ 4 مہینے ہیں جس میں میں اگر آپ کو بتا سکوں تو جو ہماری اولڈ کراپ ہے، باسمتی کی جو اولڈ کراپ ہے، اس کا میں آپ کو اندازہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جولائی میں تقریباً 35,000 ٹن اولڈ ہمارا ایکسپورٹ ہوگا، اور جولائی میں میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ نئی کراپ جو ہے وہ 15 جولائی کے بعد جو ابھی 15/09 آ رہی ہے یہ بھی شامل ہو جائے گی، اور یہ بھی تقریباً مجھے لگتا ہے کہ ہم 25,000 ٹن تک نئی میں سے کریں گے، تو یہ ہماری جولائی میں ایکسپورٹ ہو جائے گی۔ پرانی کی کتنی ہو جائے گی؟ 35,000، ابھی ہم پرانے پہ وہ کرتے ہیں۔ اگست میں میرے خیال میں یہ ایکسپورٹ جو ہے یہ 30,000 ٹن ہوگی، کیونکہ اگست میں پھر نئی کراپ بھی اور بھی شامل ہو جائے گی، اور اکتوبر میں سپٹمبر میں آپ دیکھیں گے تو 20,000 ہوگی، اور اکتوبر میں دیکھیں گے تو 15,000۔ یہ تقریباً اگر آپ 4 مہینے کا اور نومبر کا بھی لگا رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ 1,20,000 ٹن تو ہمارا ایکسپورٹ میں چلا جائے گا نومبر کے مڈ تک یا نومبر کے اینڈ تک۔ تو یہ اس کی ڈسپوزل ہے جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا، پاکستان میں اگر آپ ڈومیسٹک کنزمپشن دیکھیں جو ہمارا 5 مہینے کا ہے، یہ جو پرانی کراپ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جو اس کا بائی پروڈکٹ وغیرہ ہے، جو باقی اس کا رائس ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تقریباً 5.5 سے 6 لاکھ ٹن پاکستان میں استعمال ہوگا، جو اس کی سپیڈ ہوتی ہے، جو اس کا وہ ہے۔ یہ آپ بھی دیکھیں، تصدیق کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈیٹا دیکھیں اور اسٹیٹسٹیکل دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم دیکھیں، 2 فرق ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے پریڈکشن۔ پریڈکشن کیا ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ آپ کسی چیز کی پریڈکٹ کرتے ہیں، لیکن ایک ہوتی ہے فور کاسٹ۔ ہم فور کاسٹ کرتے ہیں، فور کاسٹ ہوتی ہے ڈیٹا کے اوپر، ہم پیر نہیں ہے کہ ہم پریڈکشن کریں، تو اس لیے یہ اسٹیٹسٹیکل بیسڈ ہے اور یہ فور کاسٹ ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کی اولڈ کراپ جو ہے اس میں سے 1,20,000 ٹن ایکسپورٹ ہو جائے گی۔ 1,20,000 ٹن جب ایکسپورٹ ہو جائے گی تو میرا خیال ہے کہ یہ بنے گی 2,80,000 ٹن چاول سے۔ جو ریکوری کے اس وقت سسٹم ہے وہ 2,60,000 سے 2,80,000 جو چاول ہے اس میں سے کر کے، اور باقی پہ بائی پروڈکٹ میں چلی جائے گی۔ تو یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آپ کی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس نان باسمتی ہے۔ نان باسمتی میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہمارا جولائی کا مہینہ ہے اس میں ایکسپورٹ کم ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس سٹاک نہیں ہے اور ہائیبرڈ بھی لگا نہیں ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ 1,20,000 ٹن، یہ میں پرانی کراپ کی بات کر رہا ہوں جو چل رہی ہے۔ بٹ یہ پلیز اس کو ذرا نوٹ کر لیں، کیونکہ پھر گروپ میں جو ہے نا اس پہ سوال جواب شروع ہوتے ہیں تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو آلریڈی فگر تو ہم نے دی ہوئی ہے، تو آپ جمع کیوں نہیں کرتے اس کو؟ تو دیکھیں، جولائی میں 1,20,000 ٹن ایکسپورٹ ہو جائے گی جو ہماری اولڈ ایری ہے۔ اگست میں 1,50,000 ٹن، سپٹمبر میں تقریباً 50,000 ٹن، اور اکتوبر میں 30,000 ٹن، کیونکہ یہ ایسا ایسا ختم ہو جائے گی۔ اور کیوں میرا خیال ہے کہ جولائی کی بات جو نئی جو ہے یہ اگست میں تو آ ہی جائے گی، اگست میں اور سپٹمبر میں سب سے زیادہ آئے گی، تو اس کے مطابق یہ تقریباً 3.5 لاکھ ٹن آپ کی نان باسمتی ایکسپورٹ ہو جائے گی اگین اکتوبر تک۔ تو یہ آپ ملا لیں جو میں نے کہا ہے۔ تو جب آپ نومبر میں جائیں گے تو نومبر میں میرے نزدیک آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 1.5 لاکھ ٹن کے قریب چاول ہوگا، جو کہ پھر ہمارے برانڈ والے استعمال کرتے ہیں، اور کچھ ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے مارچ تک، اپریل تک۔ یہ میری کیلکولیشن ہے، پلیز کریکٹ می، ہمیں تھوڑی سی خود رہنمائی آپ بھی کریں کہ نہیں جی ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ اتنا ہوگا یا لوگوں کے پاس اتنا ہے۔ دیکھیں، جو ہمارے ماشاءاللہ بروکر ہیں، بڑے بڑے بروکر ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کے پاس کتنا مال پڑا ہوا ہے۔ تو اب تک تو میرا خیال ہے ہمیں آئینہ دکھا دینا چاہیے تھا، یعنی ہمیں انہوں کو دکھانا چاہیے تھا ہمیں کہ سر آپ کہہ رہے ہیں 11.5 لاکھ ٹن ہے، یہ تو نہیں، فلاں فلاں ملوں پہ ساری پہ دیکھ لیں، سندھ میں اتنا ہے، یہ تو اتنا ہے۔ تو میں ضرور اس کو مان لوں گا، بھئی ہم نے جو فگر دی ہے تو آپ اس کو یا تو کنٹرڈکٹ کریں اور یا کوئی فگر دیں، صرف سوال جواب نہیں کریں، نیریشن نہیں کریں۔ تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور میں نے بتایا کہ میں خالد غوری صاحب کے ساتھ یہ پہلے سے شیئر کر چکا ہوں، تو میرے خیال میں یہ اس طرح چلنا ہے۔ اچھا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، فگر دینا اور پھر اپنے آپ کو ایک چیلنج والی پوزیشن میں ڈالنا۔
یہ تو جولائی اگست ستمبر میں جا کے پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنا غلط کہہ رہے تھے اور کتنا صحیح کہہ رہے تھے. تو بہرحال میں نے آپ کو فگر بتا دی ہے. نئی کی بھی ہمیں پتہ ہے کہ نئی کیسے کیسے ایکسپورٹ ہوگی. اگین ہم پھر کوئی پیر نہیں ہیں. یہ جو اسٹیٹسٹک ہیں پچھلے 3-4 سال کے 5 سال کے جو ٹرینڈ ہے، جو انٹرنیشنل حالات ہیں، جو پاکستان میں اگلی کراپ ہے اس کے حالات ہیں، تو اس کو دیکھ کے میں یہ کہہ رہا ہوں. لیکن آج مجھے یہ لگتا ہے کہ میں آپ کو ایک بات آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جب ہم پچھلے سال جولائی اگست میں اگر آپ بات کریں سپٹمبر میں، تو بڑا شور مچا ہوا تھا، بہت زیادہ بڑا پریشر تھا میرے اوپر بھی، ہمارے مطلب کہ جی پاکستان کی جو پروڈکشن ہے وہ تو سوری جو پاکستان کی ایکسپورٹ ہے وہ تو آدھی رہ جائے گی، اور انڈیا نے اس کو کھول دیا، اور انڈیا جو ہے نا ہمیں نہیں لیکن آپ کو پتہ ہے میں پہلے دن سے آپ میرے میسج دیکھ لیں، سپٹمبر دیکھ لیں، اکتوبر میں دیکھ لیں، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی میرے آرٹیکل ہیں، ڈان میں بھی آپ کو ملیں گے. آئی واز سیئنگ کہ نہیں پاکستان انشاءاللہ جب سال ختم ہوگا تو ہم تقریباً اس کے برابر ہوں گے، اور اس سال ہم تقریباً برابر ہوں گے. 6 ملین ٹن کی بجائے ہم 5.8 ملین ٹن تو کرنے جا رہے ہیں. آئی وڈ ناٹ بی سرپرائز کہ اس مہینے تھوڑی سی ایکسپورٹ زیادہ ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ، اور یہ تقریباً 5.9 بھی ہو سکتی ہے، لیکن 5.8 تو ہے ہی. تو کیا ہے اگر 1-2% کم بھی ہو جائے تو کوئی تو اتنا بڑا فرق نہیں نہ پڑتا. اور یہ اس مہینے تھوڑا سا پرابلم یہ بھی ہوا ہے کہ آپ کو تو وار کی وجہ سے کوئی شپمنٹ جو ہے، وائڈ جو ہے، شپ جو ہے وہ بھی ڈیلے ہوئے ہیں. تو اینی وے میں اب اس کی بنیاد پہ جب میں پچھلے سال یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان کی ایکسپورٹ انڈیا کی وجہ سے افیکٹ نہیں ہوگی، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو سال شروع ہونے والا ہے جولائی سے، پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ کم ہوگی. یعنی اگر وہ 6 ملین ٹن تھی پچھلے سال، تو اور اس سال ہم 5.8 کہہ رہے ہیں، تو اس سال یہ 5.5 میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ سے زیادہ اتنی ہوگی. یس دس ایئر آئی تھنک کہ پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کچھ کم ہوگی. لیکن لیٹ سی، کیپ اوور فنگر کراسڈ. اور مجھے ضرور اس میں فیڈ بیک دیکھیں، دوست کہیں بتائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا سر. تھینک احمد ملک صاحب السلام علیکم، مبارک اطہر، تھینک یو ویری مچ. آپ نے حسب دستور، حسب سابق، حسب روایت نہایت اچھے طریقے سے اعداد و شمار اکٹھے کیے، ان کا تجزیہ کیا اور اعداد و شمار پیش کر دیے. اور یہ پھر جن دوستوں کو ان اعداد و شمار سے متعلقہ بزنس ہے ان کا، یا اس کی بنیاد پہ جو کیلکولیشن کرتے ہیں، ان کے لیے یہ فائدہ مند ہوگی. آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہوں گا دوستوں سے کہ جب ہم کسی کی بات سنتے ہیں، مثلا احمد صاحب کا ہے، یا میں میسیج دیتا ہوں، یا کوئی اور دوست اعداد و شمار کے ساتھ کوئی انالیسس دیتا ہے، فور کاسٹ کرتا ہے، تو میں تو عام طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کو سیاق و سباق کے ساتھ لے کر چلوں. بات بے شک طویل بھی ہو جائے، لیکن وہ سمجھنے کے لیے سیاق و سباق موجود ہو جائے. لیکن اس میں نے اکثر دیکھا ہے کہ دوست جو ہیں وہ کسی ایک بات کو پک کر لیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، اور اس کے سیاق و سباق کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر کچھ مہینے بعد یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یوں کہا تھا، نہیں ہوا. یہ بڑا ایک لطیفہ ہے، دلچسپ لطیفہ ہے. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ احمد صاحب نے کہا کہ ہم کو پریڈکشن نہیں کرتے، پریڈکشن ہوتی ہے پیشین گوئی کہ آئندہ یہ ہو جائے گا. یہ تو کوئی بندہ نہیں نہ کر سکتا، ہر بندہ کے کام نہیں ہے، یہ تو کوئی ولی پیغمبر ہی کر سکتے ہیں پیشین گوئی. ہم تو انالیسس کرتے ہیں اور فور کاسٹ دیتے ہیں، اور جو فور کاسٹ دی جا رہی ہوتی ہے وہ کنڈیشنل ہوتی ہے کہ اگر ایسے ہوا تو ایسے ہوگا، یا جو اس وقت اعداد و شمار موجود ہوتے ہیں ان کے اوپر جو بیس تجزیہ ہوتا ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے بات کی جاتی ہے. لیکن وہ دوست جو ہے نا، وہ بعض بات ایک بات کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا، وہ اگلی پچھلی بات ساری کو چھوڑ جاتے ہیں. لہٰذا جو بات اگر صاحب کا کسی بات کو ڈسکس کرنا ہو تو اس کو پہلے اچھے طریقے سے پڑھ لیا جائے یا سن لیا جائے کہ کیا بات ہوئی تھی، پھر کوئی سوال کیا جائے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میرا ایک تجزیہ تھا اعداد و شمار کے اوپر، جس میں نے شروع سیزن میں اور سیزن کے 2 مہینے بعد بھی میں نے میسیج تفصیل دیا تھا، جس میں یہ کہا تھا کہ پرائسز ہماری بڑھ گئی ہیں. اگر یہ پرائسز اسی طرح نہیں اور انڈیا فیکٹر سامنے رہا تو ہمارے لیے شاید ممکن نہیں ہوگا کہ ہم زیادہ ایکسپورٹ کر سکیں. اور اگر یہ ایکسپورٹ نہ ہوئی
تو گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی اپریل مئی میں مجھے جو ہے 4500 روپے میں ہو سکتی ہے. یہ میں نے بات کی تھی. ایک دوست نے کہا جی یہ تو کہتے تھے 4500 میں ہو جائے گی, نہیں ہوئی. تو اس وقت یہ بات کو بھول گیا سیاق و سباق کو کہ اگر ایکسپورٹ نہ ہوئی, وہ ایکسپورٹ ہو گئی. اچھا, وہ ایکسپورٹ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو لل پیریڈ تھا, جو ڈپریشن تھا, وہ گزشتہ سال آیا تھا تقریباً اپریل کے بعد, یا اپریل میں شروع ہوا, مارچ کے آخر میں. اس دفعہ وہ ڈپریشن آ گیا 15 جنوری کے بعد. 15 جنوری, فروری کا مہینہ پورا اور مارچ کے 15 تک, یہ 2 مہینے میں ڈپریشن ہے. مجھے اور چاول کو ریورس لگا, گاہک دوڑ گیا اور مارکیٹ میں پریشر آ گیا. پریشر آیا تو ویریبلز فیکٹر چینج ہو گیا, یعنی کہ گاہک بھاگ گیا اور قیمتیں کم ہو گئی وقت سے پہلے. وقت سے پہلے قیمتوں کو ریورس لگا, ایکسپورٹر نے ٹکا کے دھڑا دھڑ چاول خریدا, سیلا بھی اور اسٹیم بھی, اور انہوں نے کچھ اسی کی بنیاد کے اوپر سودے کیے, اور پھر سودے ہوئے رفتہ رفتہ اکارڈنگ ٹو دیئر شیڈول میں ڈسپیچ ہوتے گئے. لیکن جو ذہین انسان جس نے یہ دیکھا تھا کہ مبارک عطا نے کہا کہ مجھے 4500 میں ہو سکتی ہے مارچ اپریل میں سابقہ سال کی طرح, وہ یہ بھول گیا کہ اس وقت میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ایکسپورٹ نہ ہوئی تو وہ ایکسپورٹر جو تھا اس کو جب وارہ آیا تو اس نے ٹکا کے خریدی, اور بعد میں ابھی تک بھی بعض لوگوں کے وہ خریدے ہوئے سودے بھگت رہے ہیں, چل رہے ہیں. اور دبی دبی آواز میں معذرت کے ساتھ محتاط طریقے سے بات کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ کچھ لوگ ابھی بھی دبے دبے کہتے ہیں کہ ایسے پیسے لینے ہیں, ہمیں پیسے نہیں ملے. تو وہ اگر فیکٹر نہ آتا تو ڈیفینیٹلی مجھے جو تھی ڈپریشن میں جانی تھی. تو ہمیں موقع مل گیا, اچھا ہو گیا, ہماری انڈسٹری کے لیے اچھا ہو گیا. اور جو مارکیٹ میں وہ ویکیوم آیا اس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ گئیں, اور قیمتیں بڑھنے کے بعد جس طرح چاول اس ریٹ 12 سے 12.5-13,000 روپے یا 13,500 اسٹیم کا ہو گیا, تو وہ شاید نہ ہوتا, گزشتہ سال کی طرح پیچھے رہتا. تو یہ اچھا ہو گیا جی کہ ایکسپورٹ ہو گئی, دوسرے پرائسز بھی چاول کی بڑھ گئیں اور لوگوں کو فائدہ بھی ہو گیا. تو میری گزارش جو تھی وہ یہ ہے کہ جناب والا, اگر کوئی بندہ محنت کرتا ہے تو سب سے زیادہ کام ہے تنقید کرنا, کیڑے نکالنا. سب سے مشکل کام ہے کہ کوئی تخلیقی کام کرنا, کوئی رفع عامہ کا کام کرنا. یہ رفع عامہ کا کام ہے جو حامد صاحب کرتے ہیں, میں کرتا ہوں, یا میرے دوسرے دوست جو کرتے ہیں اعداد و شمار کے ساتھ. مہربانی کر کے ان کو اعداد و شمار اور جو تجزیے ہوتے ہیں اس کو انہی فیکٹرز کے اوپر, بنیاد کے اوپر سیاق و سباق کے ساتھ وہ کی جاتی ہے بات. اگر سیاق و سباق بدل جائے, ویریبلز بدل جائے, تو ساتھ ہی حالات بدل جاتے ہیں. مثلا ابھی پچھلے مہینے میں آپ دیکھیں کہ اچانک ایران کی طرف سے بائنگ آئی اور ہماری جو بالکل مردنی چھائی ہوئی تھی جس پروڈکٹ کے اوپر, کچی سپر کو 86 کو, تو اس کو بھی پر لگ گئے. یہ ایک فیکٹر تھا انفورسین جس کو کسی نے نہیں دیکھا تھا. لیکن اگر کسی نے پریڈکٹ کیا ہوگا تو یہ کہا ہوگا کہ اگر ایران کی بائنگ آئی تو ایسے ہوگا, تو ایران کی بائنگ آئی تو ہو گیا, اگر نہ آتی تو نہ ہوتا. تو یہ جو پل پل کی خبر ہوتی ہے, یہ جیسے جیسے حالات بدلتے ہیں, جیسے جیسے انفورسین چیزیں آتی ہیں اور وہ حالات کو بدلتی ہیں, اسی طریقے سے وہ فورکاسٹ بدلتی رہتی ہے. تو لہٰذا مہربانی کر کے جو بھی بات کرتا ہے اس بندے کے کیڑے نکالنے سے پہلے, تنقید کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. وہ تو کچھ نہ کچھ کرتا ہے, تو آپ کو نہیں اس کی بات اچھی لگتی تو اس کے نہ پیچھے لگیں, اس کی بات کو نہ مانیں, نہ عمل کریں اس کے اوپر. لیکن اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ جب بھی وہ بات آپ سنیں یا پڑھیں تو سیاق و سباق کے ساتھ, 2 مہینے بعد بھی وہ پڑھنی ہے تو سیاق و سباق کے ساتھ, کیا وہ حالات, وہ ویریبلز موجود ہیں یا نہیں ہیں. حامد صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور دوستوں کو جن کو میں نے ایڈریس کر کے یہ بات کی ہے, حامد صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کا بھی بہت شکریہ کہ اگر وہ اس بات کو قبول فرمائیں. تھینک یو. تو یہ ہمارے ناظرین سے آپ نے جان لیا, یہ ہمارے ایکسپرٹ ہیں, بہت محنت کرتے ہیں, دیانتداری کے ساتھ بات شیئر کر رہے ہوتے ہیں, ہم تک یہ معلومات پہنچا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مال جان میں برکت دے. آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں, ان سب کے لیے دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, عمل میں برکت دے. اگر بات اچھی لگے تو آپ دوسروں تک شیئر ضرور کریں, اور اس کو سبسکرائب کریں, گھنٹی کے بٹن کو دبائیں, تو زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کر دیا کریں, کیونکہ انفارمیشن ہوتی ہے اس میں.
معلومات ہوتی ہے، چلے کسی کا بھلا ہو جائے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔